دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے۔ نہیں نہیں، تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو۔ مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا۔ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا، میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرا، میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا۔ نہیں نہیں، مجھے بتاؤ، آج میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا، لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا، اے ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے،
میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میری اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکتوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، کہتا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے مطابق تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے والا منتر تو بالکل کلیئر ہے، اور دیکھیے، ایش ایشائے مام ہے، ایش ایشائے مام ہے، شتن نشکان دشستراجا تریڑی شتان ورتان سہسترا دشگو نام۔ اتھرو وید کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3۔ پہلا منتر تو وہ تھا نراشنس نام ہوگا، پورے وشو میں سب سے زیادہ تعریف ہوگی، 60,090 دشمنوں سے بچائیں گے، یہ پہلا منتر ہو گیا۔ دوسرا منتر کیا تھا؟ اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی اور ان کی 12 بیوی ہوں گی، یہ دوسرا منتر ہو گیا۔ تیسرا منتر دیکھیے، ایش ایشائے مام ہے، یہاں پر بھی اے بھیا بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کیا کر رہے ہو جا کے؟ بیچ سے اٹھنے مت دیجیے آپ لوگ یار، یہاں سے نہ اٹھیں، پیچھے سے اٹھ جائیں کوئی دقت نہیں ہے، اور جس کو اٹھنا ہو یہاں سے ابھی چلا جاؤ۔ ہمیں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا پڑھ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹوکنے کے لیے اٹھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مائک پکڑ کے چھین۔ 1-2 بار ایسا ہو چکا ہے، اٹھا ہم سمجھے پیشاب کرنے جا رہا، وہ آیا سیدھے مائک، یہ کیا بول رہا ہے، کئی جگہ ایسا ہوا۔ تو جو بیچ سے کوئی اٹھتا تو میں ڈر جاتا ہوں کہ مائک تو چھیننے نہیں آ رہا، اب کیا کروں، وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے دماغ میں، اب دماغ میں جلدی کوئی نکلتا تھوڑی ہے۔ اب دیکھنے رہے ہو وہ ایک کمینہ جو ہے بدل گیا، اب اس کے دماغ میں وہی بھوسا گھسا ہوا تھا، بار بار وہ۔ آج اس کا بیان کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی، جب ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو ہم نے یہ دھرم قبول کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام پر تو تم نے بہت سوال اٹھائے، اب وسیم رضوی مت کہیے، اب اس کو کہیے جتیندر کمار۔ کیا نام اس کا ہو گیا؟ جتیندر کمار تیاگی۔ اب اس سے پوچھو کہ اب ہندو دھرم پہ ذرا انگلی اٹھاؤ، 16,108 تھیں، جتیندر تیاگی جی کیا کہو گے؟ اب اٹھاؤ، محمد صاحب کی 12 بیوی پر بڑی انگلی اٹھاتے تھے، اب جو 16,108 رکھا تھا اس کے اوپر اٹھاؤ انگلی۔ رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے، پھر بھی راوڑ ان کی پتنی سیتا کو لے کے بھاگ گیا، بھگوان اپنی پتنی کو نہیں بچا پائے، اب اٹھاؤ انگلی۔ اب تو جرجیز تمہاری رات کی نیند حرام کر دے گا، اب اٹھاؤ، اب اٹھاؤ۔ کوئی بات نہیں، چینج ہو گئے، یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا میرے حساب سے، بہت اچھا ہوا کہ تم بدل گئے، ادھر چلے گئے، کیونکہ ابھی تک مجھے اسلام کا بھی دفاع کرنا پڑتا تھا اور یہ کہنا پڑتا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، لیکن اب غیر مسلم ہو کر ایک ہندو دھرم میں آ کر تم اسلام پر کیچڑ اچھالو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ RSS بجرنگ دل پہلے ہی سے اچھالتے ہیں، تم بھی تو انہی کے پالتو کتے ہو، تم تو اپنے آپ اچھالو گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر، اسلام کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، میں نے بھی ایک کمنٹ کیا تھا، سب کچھ بدل گیا، اپنی مشین کیسے بدلو گے؟
وہ بھی تو بدلو. مودی جی اس کو چاہیے کہ امریکہ بھیج کر اس کا ختنہ ختم کروائیں، کیونکہ انڈیا میں تو کوئی ایسی سرجری ہے نہیں کہ جس سے ختنہ ختم ہو جائے. وہ بیچ والی مشین سے زندگی بھر مسلمان ہی رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کچھ بھی ہو، کہیں بھی چلا جائے کسی بھی، لیکن مڈل میں جب وہ کبھی پیشاب کرنے جائے گا تو کہے گا کمبخت یہی چیز تو اور کہیں بدل گئی ہوتی تو اچھا ہوتا. وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اپنی مشین کو کہ یہ مشین، وہ تو اچھا ہوا کہ چھپی ہوئی رہتی ہے، چھپی ہوئی، لیکن وہ اکیلے میں جب بھی پیشاب کرے گا تو وہ اپنی مشین کو ضرور گالی ضرور دے گا، کمبخت تو ہی مجھے شرمندہ کر رہی ہے، سب کچھ تو بدل گیا، تو بھی بدل جا کمبخت. ہو سکتا ہے اس دھرم میں بڑے بڑے چمتکاری بابا موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بدلنا ہے. ہم تو مشورہ دیں گے رضوی صاحب کسی ہاسپٹل میں جا کے اس بیچ والی چیز کو ختم کرا دیجئے اور بیچ والے ہی بن جائیے. وہ سب سے اچھا مشورہ ہے میرا، کیونکہ یہ بیچ والی چیز تمہیں زندگی بھر جینے نہیں دے گی، جینے نہیں دے گی، یہی تمہیں للکارتی رہے گی. جب پیشاب کرے گا پوجا کرے گا، ہون کرے گا، ہوم بھو بھروا سو سب کچھ کرے گا، لیکن جب پیشاب کرنے جائے گا کہے گا کمبخت تو ہی مجھے شرمندہ کر رہی ہے. یہیں سے میں مسلمان نہیں، یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں، یہیں سے میں تیاگی نہیں ہوں، یہیں سے میں یہ نہیں ہوں. یہ چیز اس کو زندگی بھر لعنت بھیجتی رہے گی. کہیں نہ کہیں تو چھاپ ابھی باقی ہے. تو اب زندگی میں جس کے دماغ میں جو گھسا ہوتا وہی، تو یہاں سے بیچ سے مت اٹھیے. میرے بھی دماغ میں وہی گھسا ہوا. حیدرآباد وغیرہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا، بیچ میں ایک آدمی آیا، میں سمجھا کہیں جا رہا، اٹھایا بند کر اپنا اٹھایا، چلی کرسیاں، مائک پھینکے گئے، یہ ہوا، انڈے چلے، ٹماٹر پھینکے گئے، بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں. خیر اب تو اللہ کا رحم و کرم ہے. تو میرے بھائیوں تیسرے اس منتر پہ غور کیجیے. ایش ایشائے ایش، لوگو، اس کا ترجمہ بھی وہی ہوا، اے لوگو. ایشائے ایشور دے گا، ایش ہے لوگو، ایشائے ایشور دے گا، مامہے مامہ کو، مامہ، مامہ کا معنی بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، مامہ. اس کا بھی سنسکرت میں ہندی ترجمہ دیکھیں گے نالند وشال شبد ساگر میں، تو مامہ کے آگے لکھا ہے پرشنسک، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، پرشنسک جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. ایش یعنی محمد، ایش اے لوگو، ایش آئے ایشور دے گا، مامہ مامہ کو، نراشنس کو، محمد کو کیا دے گا؟ شتن نشکان، شت 100، نشکان سکے سونے کے، شتن نشکان کیا دے گا؟ 100 سونے کے سکے. دشس تراجہ، دش 10، اس تراجہ ہار، 100 سونے کے سکے، دشس تراجہ 10 ہار، تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100، شت 100، تریڑی 3 شت 100، تریڑی شت 300، ورتان عربی گھوڑے. ایک چیز کا ترجمہ دیکھیے، کوئی پنڈت بھی نہیں بتائے گا، اللہ کی قسم پول کھل جائے گی اس کی. تریڑی 3 شت 100، 300 ورتان گھوڑے، تریڑی شتان ورتان 300 عربی گھوڑے دے گا. سہسترا دش گونامہ، سہسترا بھی بتایا تھا 1000، سہسترا 1000 دش 10، 10,000، سہسترا 1000 دش 10، 10,000 گو گائے. اب پورے منتر کا ترجمہ دیکھیے. ایشور ماں مہرشی کو محمد کو دے گا 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں. یہ منتر کسی پر پورا نہیں اترتا سوائے محمد رسول اللہ کے. سب سے پہلے کیا ہے؟ 100 سونے کے سکے. سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے.
جب آپ کا بچہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہے اور تھوڑے سے انک سے فیل ہو جائے اور 50 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہو کہ دے دیجئے آپ کے بچے کو MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا، تو آپ ایسے موقع پر اپنا سونا تک بیچ دیتے ہیں اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے۔ 100 سونے کے سکے کا مطلب 100 قیمتی لوگ، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ علم کے حصول کے لیے ماں اپنے بچوں کا سونا تک، اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ محمد کو ایسے 100 آدمی دے گا جو سونے کے سکوں کی طرح قیمتی ہوں گے، یعنی علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کے ان 100 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو مدینے کے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بناتا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد 110 11 12 116 کے ارد گرد تھی۔ اس لیے اتھرو وید کے اندر لگ بھگ آیا ہے کہ ایشور ماما رشی کو دے گا لگ بھگ 100 سونے کے سکے۔ لگ بھگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ تو میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 100 وہ صحابہ مراد ہیں جو نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بھی نچھاور کر دی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا، بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا، بھائی نے بہن کو چھوڑا تھا، ایک نے سب نے رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی نے زمین چھوڑی، کسی نے جائیداد چھوڑی، لیکن وہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے ضرور آیا کرتے تھے۔ یہ تعداد ان کی اسی 100 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ شتن نشکان اللہ مامہ کو دے گا 100 سونے کے سکے، 10 ہار عورتیں گلے میں پہنتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکٹ پر، ہار پہ جو اتنا سا لاکٹ ہوتا ہے نیچے، جو اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں، اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر، جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا، کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا، اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں، یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے۔ آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں، اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں، وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں، کھنجر چلواتے ہیں، گدواتے ہیں، ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے۔ یہ جنون و پاگل پن ہے۔ شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے، گدوایا، اپنے جسم پر لکھوایا ہے کھنجر سے، اس سے جو مٹتا نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے۔ اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، نام گدوا رہے ہیں۔ تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے، جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عاشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے محمد رسول اللہ کو، کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا۔ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی، ایک
ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. میرے بھائیوں یہ دل کے بہت قریب تھے. ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں. ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا. میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں, میں چھوڑ دیا ہوں. آپ کے اس اسکول کے اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر انتر میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں, کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر, اور ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ان منتروں کو پڑھنے کے بعد یہ یوٹیوبر جو ہے نا, ان کے جو چینل چل رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوتا ہے وہاں پر. ابھی ہم نے کرشن جی کے بارے میں بولا 16,108 بیوی. اب جانتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی حرامی چینل والا اتنا حرامی ہوگا, وہ اس کو کٹنگ کر کے ڈالے گا, کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں, اس طریقے سے وہ ہیڈنگ بنا کے ڈالے گا, اور اس پر وہ لوگ بگڑ کے ہمارے اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کرشن جی کو ایسا. کون آدمی اپنے بزرگ کو اور اپنے جس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے اس کی برائی سن لے گا؟ بتائیے آپ. وسیم رضوی کی آپ سن پا رہے ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ کلیجہ نہیں ہے تو دوسرے کے اندر بھی یہ کلیجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھگوان کے بارے میں اس طریقے کا وہ سوچے. اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس ہمارے اوپر ہوتے ہیں, اس طریقے سے کٹنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. میرا اگر بس چلے نا تو ان کو کبھی گھسنے نہ دوں میں, لیکن جلسہ کمیٹی والوں کے آگے میری بھی نہیں چلتی. یہ لوگ اجازت دیتے, چلاؤ صاحب آ جاؤ یہاں پر. یو پی کے اندر مجال ہے کسی نے کوئی ڈال دے ہمارے بارے میں, سب جانتے کہ جرجیت صاحب, ارے ہم جب سیف رہیں گے تو آپ کے چینل بھی چلیں گے, جب ہم ہی سیف نہیں رہیں گے تو آپ کے چینل کیا چلیں گے. اس طریقے سے کٹنگ کر کے ڈالتے ہیں. اب دیکھیے گا کیا کر کے ڈالیں گے. اب ہو سکتا نہ ڈالیں کیونکہ میں نے کہہ دیا, اگر نہ کہا ہوتا تو یہی ڈالتے, کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں, کرشن کنہیا کی عیاشی, اس طریقے سے ہیڈنگ بنا کے ڈالتے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اسلامی باتیں ڈالیے, اس کی ہیڈنگ اچھی بنائیے, محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بھائی مولانا جرجیت انصاری ہیں, آپ ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھائی مولانا محمد جرجیت, آپ یہ ڈالیے. کیا ضرورت ہندو دھرم میں, یہ کیا ضرورت ہے یہ سب ڈالنے کی؟ مودی کو ڈال دیا, مجھے ڈال دیا. ارے کیوں ایسے 2 ٹکوں کے لوگوں کے ساتھ میں ہماری تصویر دیتے ہیں؟ یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے, جلسے آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوں گے. ان کی اوقات نہیں ہے. راحت اندوری نے کہا تھا کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی. یہ آج ہیں جو آج صاحب مسند ہیں, کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور 100 سال کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے. لیکن دیکھیے گا جس طریقے سے ہٹلر کو لکھا گیا ظالم, حجاج ابن یوسف کو لکھا گیا ظالم, 100 سال کے بعد کوئی مورخ اس دیش کے چوکیدار کو بھی ظالم لکھے گا. حجاج ابن یوسف جیسا لکھے گا, ہٹلر لکھے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے ہیں, اس وقت ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولادیں پڑھیں گی. کہو انشاءاللہ. حکومت و سلطنت. اب دیکھیے گا, اب اس کو بھی کاٹ کے چھانٹیں گے. مولانا نے مودی کو کہا ہے ہٹلر, اب بی جے پی والے ادھر کیس کر دیں گے. تو اس لیے ہم نے منتروں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں آج اسٹیج پہ بیٹھتے ہی من میں آ گیا پڑھنا لگا. میں یہ موضوع ہی نہیں سوچا تھا, میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا, لیکن اب نکل گیا یہ. تو میرے بھائیوں, آپ مجھے بھی بچائیے, آپ کا بھی چینل چلے گا, اور لوگوں کو پریشان مت کیجئے, نیچے لگائیے تاکہ دیکھنے والوں کو دقت نہ ہو. آپ ہمیں کوآپریٹ کریں گے, پبلک آپ کو بھی کوآپریٹ کرے گی. آپ جب نظر انداز کریں گے تو ہمیں بھی غصہ آئے گا, پھر ہم لگنے نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے ہم کھڑے ہو جائیں, جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہم نہیں بولیں گے. کمیٹی والوں کو ہٹانا پڑے گا, پبلک کی گالی کون سنے گا؟ تو ہمیں بھی ایسا کرنے پر آپ مجبور مت کیجیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے, 10 تاجا, 100 سونے کے سکے, 10 ہار. ہار سے مراد کیا ہے سمجھ لیا؟ صحابہ, عشرہ مبشرہ. تریڑی شتان ورتان, 300 گھوڑے. کون جانتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس 300 گھوڑے نہیں تھے؟ حقیقت میں نہیں تھے, لیکن گھوڑوں سے مراد گھوڑے نہیں ہیں, گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار.
ایسے جوان، ایسے بہادر جو محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں، یہ مراد ہے۔ اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، اور لڑنے والے سب جوان۔ محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں۔ جب سب کو گنا گیا تو 313، ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک۔ پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت، لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 313 سے مراد، یہ 300 عربی گھوڑوں سے مراد وہ 300۔ آپ لوگ سب بیٹھے رہیے گا، اٹھیے گا نہیں، آپ جلدی سے چلوائیے تو۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھیے تو یہ اٹھ کے جا رہا، دیکھیے اس کو لگتا ہے سگریٹ پینا ہے کیا۔ اٹھیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، تھوڑا سا بیٹھیے، 1-2 منتر اور پڑھائیں گے ہم۔ ہاں ہو رہا ہے، لائٹ جل رہی، ہمیں آپ دکھائی دے رہے ہیں، آپ بس سنتے رہیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان۔ ایسے جانثار صحابہ نبی کے، یقین مانیے، نہ 1000 دیکھا، نہ تلواریں دیکھی، نہ نیزے دیکھے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، لڑنا ہے، چلے گئے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے کہ جنگیں توپوں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں آج کل کے آدھونک اڑو اور اسٹر شستر سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگیں حوصلوں سے ہوتی ہیں، جنگیں ایمانی طاقت سے ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار، تیر، تلوار، سب کچھ، لیکن وہ 313 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے جنریٹر والے کو بھائی۔ ہے لائن، لیکن وہ نہیں چلے گا پردہ، اور یہ لوگ موبائل مار رہے ہیں، آنکھ پہ لگ رہی ہے پوری۔ نہیں فلائٹ، ہاں چلیے چلیے ٹھیک ہے۔ تو حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ۔ آہا، آخری چیز اس منتر کی، سہسترا دشگونامہ 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے، جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے کا مطلب بہت سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے،
کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام۔ جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا، اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، ملحمہ لحم سے بنائیں، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے، اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے۔ نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا، میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرا، میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا۔ نہیں نہیں مجھے بتاؤ، آج میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں
نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا، لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے۔ پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اے ہبار، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا، تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا، اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا، تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا، لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھائم ہی تدو دیتے وویکا، محمد بھی آ گیا۔
چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا محمد اگیار ہیتو کرت محمد ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے محمد اندھکارم ناشم ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیت وویکا محمد آئیں گے اس دھرتی پر محمد آئیں گے محمد اندھکارم ناشم دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے محمد اندھکارم ناشم محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے زناکاری عروج پر تھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا 4 سال تک پوستا تھا بڑا کرتا تھا اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے اب اس کو ہم دفن کریں گے ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی پھر یہ مٹی ڈالتا جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی تب تک وہ نہیں آتا اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا بتایا لڑکی ہے صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے 4تھی بھی لڑکی نہیں صاحب ایبارشن کرا دیا لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے یہ اپرادھ ہے لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے
کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، بچے گرائے جا رہے ہیں۔ ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے، اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی، کہا اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں،
وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے، تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے، صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، گرا دو، اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف، نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا، لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں، اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی شرافت کا حال کیا ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں، اس عورت کے پاس پورے سال جاتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب تمہیں تو معلوم ہے نا۔ سب کہتے ہاں۔ مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی، آنا پڑتا تھا، یہ سماج کا نیم تھا، آنا پڑتا۔ جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، زنا کے، سب آتے۔ وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے۔ اس عورت کو اختیار ہوتا، وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی،
لیکن کام طوائف والا تھا. پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی. 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی, اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے, سب کو آنا پڑتا. سب کو لائن سے بٹھا دیتی. خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا, وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا. وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو, ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے. وہ دیکھتا, چیک کرتا, اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی, قریب ہوتی, یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. محمد اندھکارم ناشم, محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے. اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانہ جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں, اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی. اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا, پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں, اب آ گئی تو بیٹھ گیا, تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا, پہلے لڑکی کا ہوگا. ایک وکیل 2 گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے, اس سے پہلے اجازت لیں گے, تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر, اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں, لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے, تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے, اور یہ زبردستی, ارے بولو بیٹا کیا, وہ شرما رہی ہے. اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا, اب وہ بیٹھی ہے بیچاری. اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں بول دے, ہاں بول دے. ارے جاہلو, زندگی بھر جاہل ہی رہو گے, پاگل رہو. جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے, تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کنواری ہے, باقرہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے. وہ خاموش ہو جاتی ہے, وہی اس کی اجازت ہو گئی. مت پوچھواؤ زبردستی. وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے. شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں, نہیں بولیں گی جلدی, اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی. وہ خاموش ہے, سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو. پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے, نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے. ہو گیا نکاح, اس کی اجازت ہو گئی. اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے. اسلام نے یہ اجازت, یہ عزت دی ہے لڑکی. لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس. آج کل تو لٹا سو رہی ہے. لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے, ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح. لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں, جبکہ لڑکی والوں کو حق, ٹھیک ہے جا رہے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, اجازت ہے, جا سکتے ہیں, لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے سے رشتہ مانگیں, لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے لڑکی طلب کریں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اے لڑکیوں کے ماں باپ, لڑکیوں والوں, جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے, تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے, اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو, اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو, فزوجوہ, تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. انکار مت کرو. اگر نمازی ہے, روزدار ہے, بااخلاق ہے, کماتا ہے, آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے, بس اتنا دیکھ لو. اگر اس کی دینداری, اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت, اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو. اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا, ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض,
اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. لم تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ دیکھو گے. وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد. آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے. سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے کیس 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں. طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ نے کہا 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں، اور ان 3 کروڑ طلاقوں میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس ہیں. صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کے کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، سب ملا کر 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں، اور 3 کروڑ میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے، دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. چاہے لڑکے والے ہوں، لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے. اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا. اندھیرے کو ناش کریں گے، اور آپ نے اندھیرے کو ناش کر دیا. مجھے بولتے ہوئے پورا 2 گھنٹہ ہو گیا ہے. میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. رخصت ہونے سے پہلے ایک التجا کرتا ہوں، میں 2 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا. 2 منٹ میں آپ اس ادارے کا جو تعاون میرے ہاتھ میں کرنا چاہیں آپ کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرجیت صاحب سے مصافحہ کر لیں